بلدیاتی الیکشن کے بعد کشیدگی کم کرنے کا مشن کراچی کے لیے جیالوں نے پہلا بڑا قدم اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کا وفد سعید غنی کی قیادت میں جماعت اسلامی کے دفتر پہنچ گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ملاقات میں جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ اتفاق ہوا کہ دونوں جماعتیں بات چیت جاری رکھیں گی۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات پر فافن رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پریزائڈنگ افسران کے تیار کردہ فارم 11 میں کئی خامیاں تھیں۔ کراچی، حیدرآباد اور کیماڑی کے اضلاع میں ووٹر ٹرن آؤٹ نسبتاً کم رہا۔ سندھ انتخابات کے پہلے مرحلے کی نسبت حالیہ مرحلے کا ووٹنگ عمل زیادہ منظم رہا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے گوہر محسود سے۔ جی گوہر۔ جی بالکل، کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد فافین نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ ہم اپنا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور ہماری ڈسکشن رانا صاحب، میں اور مریم اور دو تین اور ہمارے ساتھی تو آپس میں حالات جو ہیں پاکستان کے ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو اللہ فضل و کرم کرے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں، اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں، اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے، اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں۔ ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی، اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے تھے۔ اور آپ میری بہت ساری ویڈیوز سن چکے ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی، اور شاید میرا آپ گجرانوالہ کا جلسہ بھی یاد کریں جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہے، یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہر بات کھول کے رکھی تھی میں نے۔ تو میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے، عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کا نام آپ نے گجرانوالہ اسپیچ میں دیا؟ جی آپ سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب نہ کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے، نہ کسی کا نام چھپا ہوا ہے۔ اپنے ہری پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے۔ اس قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا، اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمایا ہے۔ ثاقب نثار نے جو کیا، جو ثاقب نثار نے کیا، آپ کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟ غیر جمہوری قوتیں میاں صاحب، میاں صاحب جو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی کراچی میں، میڈم شکست ہوئی آپ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مشکلات سے ضرور نکلے گا اور پاکستان کو مشکلات سے ہم نکالیں گے۔ سمجھ نہیں سکے، کیا جواب دیں گے ان کو؟ پرویز علائی کی کوئی چال نہیں تھی، اس نے 2 نمبری کی، اور اس نے جو ہے وہ خود سے پہلے کہا کہ میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہا، اور اس نے ان لوگوں سے جو ان سے ناراض تھے، کوئی تقریباً 12-13 لوگ،
उनको कुरान पाक पे हलफ दिया कि जी आप मुझे एतमाद का वोट दे दें, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और बाद में जो है उसने फिर असम्बली तोड़ी है, तो मेरा ख़्याल है कि उसे जो है वो कुरान पाक की भी फटकार पड़ेगी और वो अपने अंजाम को पहुंचेगा जो उसने 2 नंबरी की है। इसके अलावा हमारा नंबर पंजाब में पूरा है और तमाम लोग जो PMLN के थे वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी तरह से मुतहद रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। उस सिलसिले में आज जो है वो बुनियादी मामलात के ऊपर मोहतरम कायद से जो है वो गाइडेंस ली है। मज़ीद 1-2 मीटिंग्स होंगी और फिर कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे, और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी शामिल होंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जा रही है। किस तारीख को वापस जा रही है मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक कोई 26-27 तक उनका प्रोग्राम बन रहा है। तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी बातचीत हुई है? मियाँ साहब की वापसी के हवाले से ये तो तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापस जाना है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। बाकी उनके जाने से मुतल्लक जो मुख्तलिफ जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके ऊपर बात हुई है, उसमें जो है वो फर्दर भी जो है वो डिस्कशन होगी और उसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह फैसला होगा। राणा साहब, पंजाब में नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है? देखें, पंजाब में नाकामी आप नहीं कह सकते। मामला ये है कि एक आदमी कह रहा था कि जी मैं असम्बली 26 नवंबर को उसने ऐलान किया कि मैं तोड़ दूंगा, उसके बाद फिर उसने कहा जी मैं 17 दिसंबर को तोड़ूंगा, उसके बाद उसने कहा जी अब मैं 23 को तोड़ूंगा। तो ये गवर्नर का जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ज़िम्मेदारी थी कि वो उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनके पास 191 लोग थे, उनमें से 5 लोग जो है वो नहीं है, जो कुछ 6-7 लोग थे उनको कुरान पाक में हलफ दे के उन्होंने जो है वो उनकी नाराज़गी दूर की है। तो ये उनकी कामयाबी या उनकी नाकामी है, इससे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। ये उनकी पार्लिमानी पार्टी थी, उनके अपने लोग नाराज़ थे, उनमें से कुछ 6-7 उनके साथ जो है वो राज़ी हो गए, बाकी नहीं हुए। लेकिन आपने भी कहा कि हम नहीं होने देंगे। सारट साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने इवन ये कहा कि मेरा नाम भी बदल दीजिएगा। क्या इतने ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह क्या थी? और दूसरी जो आपकी मेन लीडरशिप नहीं थी पाकिस्तान, हमजा शहबाज साहब भी मौजूद अमेरिका में, जाहिर बात है लोग फेस भी देखते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, तो क्या इसका असर पड़ता है जब इंडिविजुअली कैंडिडेट्स आप? देखें, मामला ये है कि जहाँ तक फेस देखने वाली बात है तो हमारा फेस या हमारी क़यादत का फेस तो हमारे लोगों ने देखना है ना। हमारा वहाँ पे 179 का फिगर है, और 179 का नंबर जो है वो सोमवार को भी पूरा था, मंगल को भी पूरा था, और बुध को हमारे वो लोग जो हॉस्पिटल एडमिट थे वो भी वहाँ पे बिलाल बड़ाइश साहब जो पहले उन्होंने आपको वोट दिया था, वो दूसरी तरफ चले गए। बिलाल बड़ाइश साहब जो है वो क्योंकि इंडिपेंडेंट थे, उनका अपने भाई खालिद बड़ाइश जो MNA हैं हमारे, उनके साथ झगड़ा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो, क्योंकि वो दोनों अब इकट्ठे नहीं चल सकते। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि उनके लोग जो उनसे नाराज़ थे, उनके लोग उनसे नाराज़ थे, इस वजह से नाराज़ थे कि आप असम्बली ना तोड़ें। वो 12-13 लोग थे, उनमें से 5 लोग जो है वो नाराज़ रहे हैं, और उनमें से बाकी लोग जो है वो उन्होंने उनको कुरान पाक पे हलफ दे के राज़ी किया। लेकिन इससे क्या ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि वो जो बेहुदा इल्ज़ाम तराशी करते थे कि जी उनको ख़रीदा गया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, या वो कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान में बात जरूरी है आपका इलेक्शन जीतने के लिए? क्या आप समझते हैं कि उनके बगैर आपकी पार्टी पंजाब असेंबली का इलेक्शन हो या वफाकी नहीं जीत पाएगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के कायद हैं, वोट उनका है, सपोर्ट उनकी है, उनकी वापसी बिल्कुल ज़रूरी है। उनसे यही जो है वो पहले भी पार्टी की तरफ से भी अर्ज़ किया गया है, आज भी यही बात हुई है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब वो तैयार हैं। वो उनका भी दिल यही है कि जितनी जल्द हो सके
وہ اپنے لوگوں میں اپنے ملک میں غیر جمہوری قوتوں کا اب پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان کا کردار ہمیشہ واضح ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے پنجاب اور کے پی میں یا جو آگے الیکشن ہوں گے کیا اس میں وہ نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ادارے کی طرف سے پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ پبلکلی ہوئی ہے. پبلکلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے بیٹھ کے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہوگا. تو یہ اس کے اوپر یقین کیا جانا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 افراد کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں جن میں عمران خان اور شیخ رشید بھی شامل ہیں. کیا واقعی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جو ان کے کالے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. اب عمران خان کا جو توشہ خانہ میں انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار سامنے آیا ہے، جو اس نے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے قومی خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگوا کے 5 ارب روپے کمایا ہے. تو یہ کیسز جب انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں، رائپ اپ ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاری بنتی ہے تو اداروں کو گرفتار کرنا چاہیے. رانا صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کیونکہ اختلافات ہیں ان کے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی اختلافات نہیں ہے. بالکل وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اور پارٹی کے. رانا صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں اے پولیٹیکل ہو گئی ہیں تو شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے کیوں گرفتار کیا؟ اور آپ کی جب حکومت اپوزیشن میں تھی تو آپ یہی کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. صرف باجوہ صاحب کے ایسٹ لیک کرنے پر شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری قوتیں اے پولیٹیکل. سن لیں شاہد اسلم صاحب جو ایک یعنی پروہیبٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا، وہ ایف بی آر کے جو لوگ پکڑے گئے ان لوگوں نے بیان دیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو بیچا ہے. ان کے اس انکشاف کی بنیاد کے اوپر شاہد اسلم صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا، لیکن اس تفتیش میں ان کے قانونی حقوق کا خیال رکھا گیا، انہیں عزت اور احترام سے رکھا گیا، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت اس بات کے صحیح یا غلط ہونے یا غلط یا صحیح ہونے کا جو فیصلہ کرے. ان کی گرفتاری آپ کے علم میں تھی؟ دیکھیں میرے علم میں تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو انشور کیا کہ ڈیورنگ کسٹڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حیثیت اور مرتبے کے مطابق جو ہے قانون کے مطابق سلوک ہو اور وہ کیس جو ہے وہ میرٹ کے اوپر. رانا صاحب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف کو، اور جو پہلے کردار ثاقب نثار صاحب ادا کرتے رہے ہیں، کچھ ججز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے، اور ایک جو صوبائی وزیر تھے پنجاب کے ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سہولت کار ابھی بھی ہیں عمران خان کے جو، اور ایک ادارہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوا؟ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے، لیکن میں معزز ججز صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیسیفک بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہم انہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ معزز عدلیہ کو بھی، کہ اس قسم کی ہونے والے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور ان کو دور کیا جائے. رانا صاحب مریم نواز صاحبہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں گی؟ جی نہ صرف حصہ لیں گی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی. دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر آگے جا کے ہوگا، لیکن اس الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی. نہیں ابھی تو کوئی شیڈول جاری نہیں ہوا. 3 مہینے میں الیکشن ہونے نا، ہو سکتا ہے 3 ماہ میں نہ ہو. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن مشکوک ہے؟ نہیں دیکھیں آئین میں یہ درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آئین میں کچھ چیزیں اور بھی درج ہیں، اس لیے اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لڑیں گے. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ کوئی ڈسکوالیفائی کرتی ہے؟ کیا حکومت یہ سوچ دیکھیں اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. جب پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی. صاحب کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کو آگے، جس طرح آپ نے کہا کہ آئین میں یہ ہے کہ 90 روز نہیں، حکومت یا پی ایم ایل این کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتی اور ہم بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن باقی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے حل ہوں گے، اور وہ حل کرنا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کیا پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف یہ کہا کہ ہمیں سننے میں آیا کہ کچھ رہنماؤں کے خیال میں جو پارٹی کا آئندہ الیکشن میں کامیابی کا سہرا اسے میاں نواز شریف کا وہاں ہونا لازم و ملزوم ہے، کیا ان سے کہا گیا کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری کولیکٹیو رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ الیکشن کے موقع پہ پارٹی کو لیڈ کرنا جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ابھی تک ان کے کیسز کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ان کے جو مریم نواز صاحبہ کی جو ایکویٹل ہوئی ہے 6 میں سے 5 پوائنٹ میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے اور ان کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ چیزیں آج بھی ڈسکس ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہتر فیصلہ اور بہتر طریقہ کار جو رانا صاحب آپ کی پارٹی میں کچھ لوگوں کو اعتراضات اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید انٹرا الیکشن بھی آپ کی پارٹی کے اندر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی، مرکزی کونسل کا اجلاس آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈیو ہے، اور مرکزی کونسل کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہوں گے۔ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کے؟ 100%۔ آج کا جو مشاورتی عمل تھا اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی کسی طرح شریک ہوئے، کوئی ٹیلی فونک رابطہ یا انہیں آگاہ کیا گیا تھا جو آج باتیں طے ہوئی ہیں یا کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کا وہ آپ سے کنسرن ہے۔ عمران خان کی جو نااہلی کا کیس، جو یہ کیس جو عمران خان کا آیا ہوا ہے، آپ کا کیا خیال اس کا فیصلہ الیکشن سے پہلے آ جائے گا اور کیا وہ نااہل ہوں گے؟ آنا چاہیے، اور اس قسم کے یعنی اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم چیز جی، وہ کیس جو ہے وہ 2+2=4 ہے، اس میں رانا صاحب ان کی ایک ناجائز بیٹی کی بات کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی، جو عدالت میں بھی معاملہ ہے، ٹیریان وائٹ، جن کی گائیڈ جو ہے جو پیٹرن تھی وہ جمائمہ صاحبہ تھی، ان کے ڈاکومنٹ بھی آئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 62 کے تحت اس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ جی 100% ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس کے بارے میں موو کریں گے؟ کیونکہ جی اس بارے میں کیس آلریڈی عدالت میں ہے۔